صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں، بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، لگاؤں خواہ کہ قدم بار بار آنکھوں میں، لگاؤں خواہ کہ قدم بار بار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، فرشتے پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو
دیکھ لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 8 سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک دعا کی تعلیم دی ہے۔ اس دعا کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ان لوگوں کا ذکر ہوا تھا جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، اور وہ آیات متشابہات میں، جیسے کہ لاسٹ ویک گزرا، اس کے در پہ ہوتے ہیں اور لوگوں کے درمیان فتنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب یہاں یہ دعا کی تلقین کی گئی کہ مولا تبارک و تعالی کہ ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر، جس طریقے سے ان کے دلوں میں کجی تھی، مولا ہمارے دلوں کی حفاظت فرما۔ چونکہ ہدایت جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ بندہ مومن پوری زندگی اگر ہدایت پر رہے لیکن آخری وقت میں اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، ایمان پر موت نصیب نہ ہو، تو پوری زندگی کے ہدایت کا اسے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، انما الاعمال بالخواتم، یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ انسان آخری وقت میں ایمان کے ساتھ گیا یا نہیں، اسی پر دار و مدار ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو چاہیے اپنے خاتمے کے تعلق سے، حسن خاتمے کے تعلق سے دعا کرتا رہے اور اس کے تعلق سے فکر مند رہے کہ ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ آخری وقت میں اس سے ایمان جدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ہے، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے دل چڑیا کی طرح دن میں 7 مرتبہ الٹ پلٹ ہوتے ہیں۔ تو یعنی دل ایک کیفیت پر نہیں رہتا، اس میں کچھ نہ کچھ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ دل جنگل میں پڑے ہوئے ایک پر کی طرح ہے جس کو ہوا الٹتی پلٹتی رہتی ہے. تو ایک دل کی کیفیت کو یہاں بیان کی گئی ہے. اور تیسری حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دل کی حالت ایسی ہے جیسے کوئی پر کسی چٹیل میدان میں پڑا ہوا ہو اور ہوائیں اسے الٹ پلٹ کر رہی ہوں. تو ان احادیث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آدمی کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے رب تبارک و تعالیٰ سے. یہی وجہ ہے کہ یہاں اس آیت کریمہ میں اس دعا کی تعلیم دی گئی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. ہے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، یعنی ہدایت پہ رکھ. بندہ مومن کو چاہیے کہ اس دعا کو یاد کرے اور نماز کے بعد اور جب بھی دعا کریں اس کو ضرور کیا کریں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیا نمبر 9 میں ارشاد فرمایا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اے ہمارے رب بے شک تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں. بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اس سے پہلے والی آیت میں یہ دعا کی تعلیم تھی کہ ہدایت دینے کے بعد مولا تعالیٰ دل کو ٹیڑھا نہ کر، اور جو آدمی ہدایت یافتہ ہو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا. اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور جزا اور سزا کے جاری ہونے کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین رکھتے ہیں. اور قیامت کے دن پر اعتقاد رکھنے کی وجہ سے انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں ہدایت پر رکھ. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی نے جو نیک لوگ ہیں ان کو ثواب عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ اس کے خلاف نہیں کرے گا، کیونکہ کریم جب کسی انعام کا وعدہ کر لے تو اس کے خلاف نہیں کرتا. اگر وہ اس وعدے کے خلاف کرے تو اس کا عیب شمار ہوگا، نقص شمار ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی عیب سے پاک ہے. جو وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اس کو پورا فرمائے گا. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا. آگے اللہ تبارک و تعالی آیہ نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. بے شک کافروں کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں کچھ بھی نہ بچا سکیں گے. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی دوزخ کے ایندھن ہیں. آگے آیہ نمبر 11 میں ہے كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. جیسے فرعون کے ماننے والے اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اس آیت کریمہ کی تفصیل یہ ہے کہ جن یہودیوں اور مدینے کے جو منافقین تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے برحق ہونے کو جاننے کے باوجود انہوں نے آپ کو نبی نہیں مانا، نبوت کا انکار کیا، اور اپنے دلوں کی کجی کی وجہ سے، ٹیڑھے پن کی وجہ سے انہوں نے قرآن کی آیاتوں میں یعنی آیات متشابہات میں اپنی طرف سے تعویل کرنا شروع کیا. ان لوگوں کو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا، اور ان کے پاس دنیا میں جو مال اور اولاد کی کثرت ہے وہ قیامت کے دن ان کے کسی کام نہیں آئے گی. اسی بات کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یعنی کافروں کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا ہے اور وہ ہمیشہ جو ہے عذاب میں رہیں گے. ایک روایت میں ہے کہ ایک نصرانی ابو حارثہ بن علقمہ نے اپنے بھائی سے کہا مجھے یقین ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اگر میں نے لوگوں پر ان کی نبوت کے برحق ہونے کو ظاہر کر دیا، یعنی لوگوں کو بتا دیا کہ یہ نبی ہیں، تو روم کا جو بادشاہ ہے مجھ سے وہ سارا کا سارا مال لے لے گا جو اس نے مجھے دیا ہے. اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ
وہ جانتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، لیکن مال و دولت کی لالچ نے انہیں اندھا کر دیا، جس مال کی وجہ سے وہ ایمان کو قبول کرنے سے رک گئے، بروز قیامت ان کا وہ مال کوئی کام نہیں آئے گا۔ آگے آیا نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا، یعنی فرعون کے ماننے والے اور ان سے پہلے کے لوگ جو انہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فأخذہم اللہ بذنوبہم، ان کی گناہ کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، اللہ شدید العقاب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت بڑا سخت ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا، انہیں نبی نہیں مانا، تو ان کا جو یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ پہلے زمانوں کے کافروں کی طرح ہے کہ جنہوں نے ان کافروں نے جس طریقے سے اس دور کے نبی کی نبوت کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ تو ایسے ہی اگر یہ لوگ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تو ان کی بھی گرفت کی جائے گی اور ان پر بھی عذاب ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں میں سے خصوصیت کے ساتھ قوم فرعون کا ذکر فرمایا کہ جب قوم فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو ان پر مسلط کر دیا، اور قوم فرعون کا ملک بنو اسرائیل کا ملک بن گیا، اور آخرکار فرعون کا ٹھکانہ وہ دوزخ ہے۔ تو یہی حال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا ہے۔ اگر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس دور میں بھی اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو یہ دیکھ لیں کہ آل فرعون کا جو حال ہے یہی حال ان کا بھی ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہوگا۔ آگے آیا نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ، ان کافروں سے کہہ دو کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تعلق سے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ بدر میں کامیاب ہو کر مدینے کی طرف لوٹے تو آپ نے یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قینقاع کے بازار میں یہودیوں کو آپ نے جمع کیا اور ان سے خطاب کیا کہ اے یہودیوں، تمہارا بھی حال کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کفار مکہ کی طرح ہو جائے، قریشیوں کی طرح ہو جائے کہ تم جانتے ہو کہ میں نبی ہوں تو تم اسلام لے آؤ، لیکن وہ یہودی اسلام نہیں لائے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے تکبر ظاہر کیا اور یہ کہا کہ قریشی تو نا تجربے کار تھے، انہیں جنگ کا سلیقہ بھی نہیں تھا، اس لیے وہ ہار گئے، لیکن اگر آپ کا پالا ہم سے پڑے تو ہم بتائیں گے کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ آپ ان سے فرما دیجئے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان کافروں سے کہہ دیجئے سَتُغْلَبُونَ کہ ان قریب تم پر یہ مسلمان غالب آ جائیں گے، وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اور تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وہ جہنم ہوگا، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں انہیں فیوچر کی خبر دی گئی کہ تمہارے ساتھ ہونے والا کیا ہے، تم ہار جاؤ گے، تم قتل کیا جاؤ گے، گرفتار کیا جاؤ گے، اور ان پر جزیہ مقرر کیا جائے گا، اور آخرت میں جو ہے دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ ہوا ایسے ہی یہودیوں کے ساتھ کہ ایک زمانہ وہ آیا کہ وہ قتل بھی ہوئے، گرفتار بھی کیے گئے، اور اہل خیبر پر جزیہ بھی مقرر کیا گیا، اور قیامت کے دن جب آئے گا تو وہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ آگے آیا نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد کان لکم آیۃ فی فیتین التقطا، بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے، فیۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین، جنہوں نے آپس میں جنگ کی، ان میں ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا
گروہ کافروں کا تھا جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور اللہ اپنے مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے تائید فرماتا ہے، اور بے شک ان میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اس سے پہلی والی آیت میں یہ بتائی گئی تھی کہ تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی یہودی ہار جائیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت ساری باتیں کی تھی۔ کیوں؟ ان کی دولت پر غرور تھا اور ان کے پاس ہتھیار زیادہ تھے، تعداد زیادہ تھی، اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا تھا، غرور کی وجہ سے، کہ ہم سے اگر سابقہ پڑے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کی مثال قائم کی کہ تمہاری لیے دلیل ہے، تمہاری تعداد زیادہ ہے تو تم دیکھو کفاروں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، ان کے پاس اسلحہ بھی بہت تھا، ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور اسلحہ بھی بہت کم تھا۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو شکست دی اور مسلمانوں کی مدد فرمائی، انہیں کامیاب فرمایا۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ آدمی کی جیت، فتح کا دار و مدار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے۔ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس مال و دولت بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، تو ہمیں برتری حاصل ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کو بتا دیا، اس کی مثال بتا دی کہ آپ دیکھیں کہ جنگ بدر کا نقشہ پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگ بدر میں مشرکوں کی تعداد 1000 کے قریب تھی، اور ابو جہل، ابو سفیان اور 100 گھوڑ سواروں کی قیادت وہ لوگ کر رہے تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ تھے، سب کے سب جو ہے گھوڑ سوار تھے، اور اس کے علاوہ جو پیدل چل رہے تھے وہ سب زرہ پہنے ہوئے تھے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، ہر 4 آدمیوں کے پاس ایک اونٹ تھا، یعنی ایک کے بعد دیگرے ان کا نمبر آتا تھا، اور 313 لوگوں کے پاس صرف 6 زرہیں تھی، اور 313 لوگوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر اس کو کمپیئر کیا جائے کہ اسلحہ کتنے تھی، تعداد کتنی تھی، تو یقیناً ہونا یہ چاہیے تھا کہ کفار و مشرکین طاقت کے بل بوتے پر کامیاب ہوتے، لیکن یہ بات سمجھ میں آئی کوئی طاقت کے بل بوتے پر کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ کامیاب وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل ہو۔ اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی اس میں سے تقریباً 240 سے کچھ اوپر وہ انصار تھے۔ ان کا جنگ سے پہلے کبھی سابقہ بھی نہیں پڑا تھا، اور زیادہ تر انصار جو ہے وہ زراعت کی پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے، یعنی کھیتی باڑی کرتے تھے، اور جنگ کا کوئی تجربہ انہیں نہیں تھا۔ اس کے برخلاف کفار مشرکین کا سب جنگ کے ماہر تھے اور جنگ کے تجربہ رکھنے والے تھے، اسلحہ بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن کم تعداد، تجربے کار نہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ غالب آ جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ رب کی قدرت کی نشانیاں ایک یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ یرونہم مثلیہم رأی العین، اور جو کھلی آنکھوں سے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ مسلمان تھے کتنے؟ 313، لیکن کفار جو ہے انہیں اپنے اعتبار سے کئی زیادہ دیکھ رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی نازل فرمایا، اور مسلمانوں کی نظر میں کافروں کی تعداد جو ہے بہت کم بتائی گئی، اور کافر جو دیکھ رہے تھے مسلمانوں کی تعداد انہیں زیادہ دکھ رہی تھی۔ مسلمانوں کی نظر میں کافروں کی تعداد کم دکھائی دے رہی تھی، اس کی وجہ کیا تھی کہ تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھے، اور کافر مسلمانوں کو قلیل دیکھ کر لڑائی کے لیے آگے نہ بڑھیں۔ یہی وجہ تھی کافروں کا حوصلہ پست ہو گیا، ان کے بڑے بڑے سردار اس میں مارے گئے، اور اللہ نے انہیں شکست دی، مسلمان کامیاب ہوئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیہ نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں، بیٹوں اور سونے چاندی کو جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور جانوروں اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں کے لیے جو ان کی پسندیدہ چیزیں ہیں ان کو محبوب بنا دیا گیا، کہ جیسے کہ عورتوں کی محبت، بچوں کی محبت، مال و دولت، جائیداد کی محبت، یہ ساری چیزیں، مکان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رچی بسی ہوئی ہے، اور ان چیزوں کی محبت پیدا کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ خواہش پرستوں اور خدا پرستوں کے درمیان فرق ہو جائے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو اس لیے زینت بنایا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ یہ چیز بنائی گئی تھی اس لیے تاکہ لوگوں کے درمیان فرق ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمانے کے لیے چیزیں بنائی، لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اتنی رچ بس گئی کہ وہ فکر آخرت سے غافل ہو گئے اور کفر میں جا پڑے، اور انہی ساری چیزوں کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیا۔ جبکہ بندوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اصل زندگی یہ آخرت کی زندگی ہے، لیکن یہی مال و دولت، اولاد، جائیداد وغیرہ ہے۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فضل قرار دیا ہے، اور یہ فضل اس وقت ہے جب مال و دولت کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت میں خرچ کیا جائے، اس کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، اس کی راہ میں خرچ کیا جائے اور ناجائز طریقے سے خرچ نہ کیا جائے، تو یقیناً یہ فضل ہے۔ لیکن اگر کوئی مال و دولت کو صرف جمع کرنے کی غرض سے وہ حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے غافل کر دیا ہے حتیٰ کہ تم مر کر قبروں میں پہنچ گئے۔ یعنی آدمی دولت جمع کرتا رہتا ہے، اچانک موت آ جاتی ہے اور قبر میں چلا جاتا ہے، اور جو مال و دولت اس نے دنیا میں جمع کیا وہ مال و دولت وہیں کے وہیں رہ جاتی ہے۔ تو بندے کو اصل مقصد سمجھنا چاہیے کہ اس کو اللہ نے پیدا کس لیے کیا، مال و دولت دیا تو کس لیے دیا۔ اگر اس کے مقصد کو سمجھے گا تو یقیناً اس کو جمع کرنے میں بھی حلال کی سوچے گا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا سوچے گا، اور دین کی راہ پر وہ اپنی زندگی کو گزارے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مصطفیٰ
خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم نبيك مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كرات بعد مرات يا رب العالمين اللهم رب زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وقلبا خاشعا وعمرا طويلا يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكافرين والمشركين اللهم دمر ديارهم شتت شملهم فرق جموعهم اللهم مزق حكومتهم يا قهار يا جبار يا رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله